السلام علیکم سر، میں پانی پت کی 3 جنگوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کیا یہ واقعی بہت اہم جنگیں تھیں؟ بالکل طالب، پانی پت کی 3 جنگیں ہندوستان کی تاریخ میں سب سے اہم موڑ ہیں۔ ان سے نہ صرف سلطنتوں کی تقدیر بدل گئی بلکہ پوری برصغیر کی سیاست اور طاقت کا توازن بھی متاثر ہوا۔ دوستوں، اگر دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو شاید ہندوستان ہی وہ واحد ملک ہے جس پر قبضے کے لیے کئی جنگیں لڑی گئی ہیں۔ ہندوستانی سرحد کے اندر لڑی جانے والی لڑائیوں کے علاوہ ہندوستان پر بہت سے غیر ملکی حملے بھی ہوئے ہیں۔ ہندوستانی تاریخ کے کچھ ایسے ہی لرزہ خیز واقعات پانی پت میں رونما ہوئے ہیں۔ دہلی سے 90 کلومیٹر دور ہریانہ میں واقع پانی پت 3 بڑی لڑائیوں کا گواہ ہے۔ ان جنگوں نے ہندوستانی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پانی پت میں 3 اہم لڑائیاں لڑی گئی ہیں، جس کے بعد ہندوستان پر غیر ملکیوں کی حکومت مضبوط ہو گئی تھی۔ افسانوی تاریخ کے مطابق پانی پت کی بنیاد مہابھارت کے دور میں پانڈووں نے رکھی تھی۔ اس وقت اس کا نام پانڈو پرستے تھا، جو بعد میں پانی پت ہو گیا۔ پانی پت کی پہلی جنگ، اگر ہم قرون وسطیٰ کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو پانی پت کی پہلی جنگ 21 اپریل 1526 کو بابر اور دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی کے درمیان لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں ایک سلطنت کی بساط لپیٹی گئی اور دوسری سلطنت کی داغ بیل پڑی۔ ظہیر الدین بابر، جو تیمور لنگ اور چنگیز خان کی نسل سے تھا، اس نے پہلی بار 1524 میں ابراہیم لودھی کی فوج پر حملہ کیا تھا، لیکن لودھی کی فوج نے اسے شکست دی تھی۔ اس کے بعد 1526 میں ہوئی پانی پت کی پہلی جنگ۔ اس جنگ میں بابر کی فوج 12,000 تھی اور ابراہیم لودھی کی فوج کم از کم 1,00,000 تھی، لیکن اس جنگ میں ابراہیم لودھی کی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دوستوں، اس جنگ میں بابر کی فتح کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس اس وقت کے جدید ہتھیار اور توپیں تھیں۔ اس کے برعکس ابراہیم لودھی کی فوج بنیادی طور پر گھوڑوں اور ہاتھیوں پر سوار تھی۔ بابر کی توپوں سے نکلنے والی آواز سے لودھی کی فوج کے ہاتھی خوف زدہ ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے لودھی کی فوج کے بہت سے سپاہی ان ہاتھیوں کے پاؤں تلے دب کر مارے گئے۔ اس جنگ میں ابراہیم لودھی کی موت ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی لودھی خاندان اور دہلی سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس جنگ کے بعد بابر نے دہلی کے تخت پر قبضہ کیا اور اس طرح ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد مغلوں نے تقریباً 330 سال تک ہندوستان پر حکومت کی۔ پانی پت کی دوسری جنگ 5 نومبر 1556 کو اکبر کی فوج اور ہیم چندر وکرمادتیہ کے درمیان پانی پت کی دوسری جنگ لڑی گئی تھی۔ راجہ ہیم چندر کو تاریخ میں ہیمو بقال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہیمو بقال دہلی میں سوری فوج کو شکست دینے کے بعد پانی پت کی طرف بڑھا۔ ہیمو بقال کے پاس 1,00,000 کی فوج تھی، جبکہ اکبر کے پاس صرف 20,000 کی فوج تھی۔ اکبر نے اس جنگ میں براہ راست حصہ نہیں لیا تھا کیونکہ اس وقت اکبر کی عمر صرف 14 سال تھی۔ اس کی جگہ مغل فوج کی قیادت بیرم خان کر رہا تھا۔ ابتدا میں ہیمو کی فوج کو کامیابی بھی ملی، لیکن اس جنگ کا رخ اس وقت اچانک بدل گیا جب مغل فوج کا ایک تیر ہیمو کی آنکھ میں لگا۔ اس واقعے نے جنگ کا رخ موڑ دیا اور ہیمو کی فوج کمزور ہو گئی۔ اس کے بعد ہیمو کو گرفتار کر لیا گیا اور بیرم خان نے ہیمو کا سر قلم کر دیا۔ اس طرح 20,000 مغلوں نے 1,00,000 کے لشکر کو اسی میدان میں شکست دی جہاں 30 سال پہلے بابر نے 12,000 جانبازوں سے 1,00,000 کی فوج کو شکست دے کر سلطنت حاصل کی تھی۔ اس جنگ کے بعد دہلی اور آگرہ اکبر کے قبضے میں آ گئے۔ پانی پت کی دوسری جنگ کے بعد ہی بابر کی قائم کردہ مغل حکومت اکبر کے دور میں ایک بڑی سلطنت بن گئی۔ پانی پت کی تیسری جنگ، پانی پت کی دوسری جنگ کے بعد 200 سال گزرے اور پھر آیا سال 1761۔ اس دوران اورنگزیب کی موت کے بعد مغل سلطنت اپنے زوال کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایسے میں مرہٹوں نے دہلی پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی شروع کی اور وہ بڑھتے بڑھتے پنجاب تک پہنچ گئے تھے، جو اس وقت درانی سلطنت کا ایک حصہ تھا۔ احمد شاہ ابدالی ان کی سرکوبی کے لیے ہندوستان آئے۔ اس کے نتیجے میں پانی پت کی تیسری جنگ احمد شاہ ابدالی اور مراٹھا آرمی کمانڈر سداشیو راؤ بھاؤ کے درمیان 3 جنوری 1761 کو لڑی گئی۔ اس جنگ میں مراٹھا فوج کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس جنگ میں بڑے بڑے مرہٹا سردار جیسے وشواس راؤ اور سداشیو راؤ مارے گئے تھے۔ یہ شکست مراٹھا سلطنت کی سب سے بڑی شکست تھی۔ سداشیو راؤ بھاؤ نے شمالی ہند کے مختلف بادشاہوں سے مدد مانگی، لیکن کوئی بھی حکمران مرہٹوں کی مدد کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے برعکس احمد شاہ ابدالی کو نواب شجاع الدولہ کی حمایت حاصل تھی۔ مورخین کے مطابق مرہٹوں نے راجپوت بادشاہوں کو ان کے اندرونی معاملات میں غیر ضروری مداخلت کر کے اپنا دشمن بنا لیا تھا، اس لیے اس جنگ میں کسی راجپوت بادشاہ نے مرہٹوں کی مدد نہیں کی۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرہٹا فوج کو ابدالی کی فوج نے بری طرح شکست دی۔ اس سے مرہٹوں کا پورے ہندوستان پر حکومت کرنے کا خواب ٹوٹ گیا اور ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے
برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس سے ہندوستان میں برطانوی استعمار کا آغاز ہوا اور اگلے 100 سالوں میں ہندوستان انگریزوں کا غلام بن گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہندوستانی بادشاہوں کے اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے بیرونی حملہ آوروں نے ہندوستان پر حملہ کر کے کامیابی حاصل کی۔ دوستوں، یہ تینوں جنگیں مل کر تاریخ کے بڑے موڑ بن گئے۔ پہلی جنگ نے مغل سلطنت کی بنیاد رکھی، دوسری جنگ نے طاقت کے توازن کو مستحکم کیا، اور تیسری جنگ نے طاقت کا خلا پیدا کیا جس سے برطانوی راج کا آغاز ممکن ہوا۔ سر، ہمیں یہ سب کیوں یاد رکھنا چاہیے؟ طالب، یہ جنگیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ تاریخ صرف تاریخ نہیں بلکہ سیاست، حکمت عملی اور فیصلوں کا مجموعہ ہے۔ ہر حکمران اور فوج کی ہر حرکت کا اثر دہائیوں تک محسوس کیا جاتا ہے۔ واقعی سر، پانی پت کی جنگیں برصغیر کی تقدیر بدلنے والی تھیں۔ بالکل طالب، اور یہی وہ سبق ہے جو ہمیں تاریخ سے سیکھنا چاہیے۔ دوستوں، ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کس جنگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ہم اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے واٹس ایپ گروپ میں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی بار ایسے نان سٹاپ نالج میں کچھ نئی اور دلچسپ ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔